یہ بات سمجھنا چاہوں گا کہ یہ حقانی گروپ تو وہ تھا جس کو امریکی کہتے ہیں کہ پاکستان انہیں پروٹیکٹ کر رہا ہے اور انہی کی وجہ سے پاکستان کو وہ ڈبل گیم. تو اب یہ ہمارے خلاف کیسے ہو گئے؟ میڈم یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی کیانی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ افغانیوں کو واپس بھیجنے کا سلسلہ ایک ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے کہ یہ چلے جائیں, ساری دنیا میں ہو رہا ہے انلیگل امیگرینٹس کو واپس بھیجنے کا. امریکہ میں تو اٹس گوئنگ آن ایز اے نیشنل ڈرائیو. تو یہ ہو رہا ہے. یہ جنرل لودھی صاحب, جنرل خالد نعیم لودھی صاحب نے یہ جب یہ شریف اللہ صاحب کو ہینڈ اوور کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے ایک پوسٹ لگائی, کیونکہ اٹس اے پبلک تھنگ. انہوں نے پوسٹ فیس بک پہ کی تھی تو آئی ہیو نو ہیزیٹیشن ان شیئرنگ اٹ. وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا, وہ آپ کا بھی مجرم تھا, چند دن آپ اس کو رکھ لیتے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا, اپنی عدالت میں مقدمہ چلا لیتے, اس کے بعد آئی ایم ایف بیٹھا ہوا ہے آپ کے گھر میں, آپ کو ان کے ساتھ کوئی اگر لین دین نہیں کرنا تھا تو کوئی لین دین کرتے. واٹ واز دا ہری ٹو ہینڈ ہم اوور؟ اور اس طرح سے اس سے ہمیں کیا ملا, ہمیں کیا اس سے کیا حاصل ہوا؟ دے ہیو ٹرنڈ مور اگینسٹ اس. اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے یہاں پہ ایسے کوئی سلیپر سیلز ہیں اور کوئی 5-10 ہزار ایسے لوگ ہیں تو یہ تو سمجھ نہیں آ رہی بات کہ کیا ہوئی ہے. نہیں, آپ کو ٹرمپ صاحب نے ریکگنائز کیا اپنی اسپیچ میں کہ آپ بہت اچھے بچے ہیں, تو یہ آپ کو مل گیا اس سے, جس پہ ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے بچے ہیں. لیکن وہی میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمیں آپس میں جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں, they have to really sit down and do some serious rethinking about what direction Pakistan needs to take. آپ سب کی باتیں کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر حسنین نے بڑے ویلڈ پوائنٹس بتائے ہیں, زیادہ گہرائی میں آپ نہیں جا سکتے, لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن انٹرسٹ سے اگر ہم بالا ہو کے نیشنل انٹرسٹ. میڈم کی آواز رکیے, کوئی سائٹ پہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے. کیانی صاحب if you like to continue from here. میڈم آ رہی ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ ورسز نیشنل انٹرسٹ, یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. اور آپ نے تو اس پہ ابھی آپ نے تبصرہ فرمایا تھا کہ they should leave, تو اس سے پھر وہ انٹیگنزم بڑھے گا نہیں وہاں پہ ہمارے خلاف. the situation is already very unfavorable, so will it not fuel more fire? مطلب وہ فائر کو زیادہ فیول مل جائے گا اس سے on their side. How do you see this? میڈم آ گئی دوبارہ. میڈم پلیز آپ کنٹینیو کیجیے جہاں سے. جی, میں یہی عرض کر رہی تھی کہ فائدہ کس طرح کیا ملے گا, ہمیں اس کو پہلے ڈیفائن کرنا ہے کہ فائدے کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. Where do you see yourself? We are very, what surprises me کہ we are a civilization of 5,000 years, لیکن somehow ہمارے اندر سے صبر نکل گیا ہوا ہے. We are always looking for shortcuts. We are looking for dole outs. حالانکہ سب اہلیت آپ کے پاس ہے, سب کیپیسٹی آپ کے پاس ہے, لیکن آپ اپنی جو پرائیویٹائزیشن بھی کر رہے ہیں وہ دیکھیں کس طرح کر رہے ہیں, کون سے کرائٹیریا پک کیے جا رہے ہیں, کن کو آپ دیے جا رہے ہیں. آپ اپنے دوستوں کو دوست نہیں رکھ سک رہے, آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ I mean it's all very diluted because of, in my view, vested interests overwhelming the national interest. بہت ہی گہرائی کی باتیں میڈم نے آج کی ہیں. کیانی صاحب اوور ٹو یو, آپ کے سامنے سوال تو
کیا تھا. میں ذرا صرف فوکس رکھوں گا یہ افغانستان پاکستان کے اوپر, ٹھیک ہے جی. میں بتاتا ہوں آپ کو میری اوپینین ہے, مے بی ڈونٹ ایگری ود اٹ اور ناٹ. آپ نے کہا جی کہ ان کو اس کو شریف اللہ کو پکڑوا دیا, رکھنا چاہیے تھا. میرا نہیں خیال کہ ایک کنٹری جو خود وکٹم ہوئی ہے ٹیررزم کی, ہم تو بول رہے ہیں, ہم نے تو ہر فورم پہ بتایا, ہمارا کیا تعلق ہے, وہ ان کا بندہ تھا, اس کا وہ ہی واز انوالوڈ ان دی ٹیررزم ان افغانستان. یہاں یا پکڑا اس میں حوالے کر دیا. اس میں بارگیننگ نہیں ہوتی. میچورڈ کنٹریز اس قسم کی حرکت نہیں کرتی کہ جی یہ لے لیں مجھے وہ دے دیں. کیا دے دیں آپ کو؟ آپ نے ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ آپ نے ان کو حوالے کر دیا. بالکل ٹھیک کیا. میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی سیاست تھی. نمبر 1. نمبر 2, میں 4-5 دفعہ افغانستان جا چکا ہوں سروس میں جب میں تھا. ہر دفعہ جہاز کے اندر جب میں پی آئی کے جہاز میں جاتا تھا فلائٹ میں کابل, تو زیادہ تر اس کے اندر چائنیز ہوتے تھے. وہ سارے وہ جو مائنز میں کام کرتے ہیں سائنٹسٹ, دوسرے لوگ ہوتے تھے. افغانستان کے ساتھ جہاں پر میری بات چیت ہوتی تھی وہاں پر رتی بھر فرق نہیں آیا افغانستان میں since they opposed us in the UN in 1947 till today. کوئی فرق نہیں آیا. سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں, ہم ان کے ساتھ سمجھاتے بھی رہے, بات بھی کرتے رہے, ٹھیک ہے جی, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ جو بات ہے نا جی عورتوں کا حقوق نہیں دے رہے, یہ ہماری پرائرٹیز میں لو ہونی چاہیے. وہ جانے, ان کا کام جانے. ہمارا صرف یہ ہے کہ سوورنٹی ہماری از ایٹ اسٹیک. یہ جو بارڈرز کے اوپر مسئلے مسائل انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں, کبھی وہ جو ہم نے فینسنگ کی تھی بالکل ٹھیک کی تھی. یہ فینسنگ یہ سیکروسینٹ ہے. آپ کا بارڈر جو ہے, یس وی کین ہیو مور جو ہے بارڈرز کے اوپر پوسٹ بنا دیں جہاں پر یہ آ سکتے ہیں. دے شوڈ کم ود پراپر ڈاکومنٹس, جس طرح میچور کنٹریز ہیں کرتی ہیں. ان کو تکلیف افغانیوں کو عرصہ دراز سے یہی ہے کہ جی یہ علاقہ جو ہے, میں بات کر چکا ہوں سرکاری کہ جی یہ ہمارا ہے. کون سا ہے تمہارا بھائی؟ دنیا کے انٹرنیشنل لا والے جو سکسیشن آف اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں, آپ کا ڈیورنٹ لائن جو تھا وہ کبھی بھی کنٹینشس نہیں تھا. اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں یا برٹش کی جو کیا نام ان کی چلے جائیں ویب سائٹ, انہوں نے کہا کلوز سبجیکٹ, ٹھیک ہے جی. اسی کو لے کے وہ چل رہے ہیں, اسی لیے مسئلے بنا رہے ہیں ہمارے. بات آپ کی نہیں سنتے. وی ہیو ٹاک ٹو دیم. پولیٹیکل گورنمنٹس نے بات کی ہے, ملٹری لیول پہ بات ہوئی ہے, ان کی سمجھ نہیں آ رہی. اب آپ دیکھیں اس کے اندر کئی دفعہ ہماری افواج نے یا جس نے بھی ان کے اوپر جو ان کے جہاں پر ٹھکانے تھے ٹی ٹی پی کے, حملے بھی کیے گئے ہیں, لیکن ہم ساتھ ساتھ بات چیت بھی جاری رکھ رہے ہیں. وی آر ٹیلنگ دیم کہ یہ طریقہ آپ کا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, حسنین صاحب نے, کہ جی وہ انڈین کو پیسے دے رہے ہیں, تو ہم ان کو کیسے قابو کریں گے؟ مجھے بتائیں گے یہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ یہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ڈیوٹی ہے افغان گورنمنٹ کی. ہم ان کو بتا چکے ہیں, ڈاکومنٹ دکھا چکے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے یا انڈین جو ہیں یہ پیسہ دے رہے ہیں بی ایل اے والوں کو اور دوسروں کو. یہی کر سکتے. ابھی دیکھیں نا, یہ بھی بتائیے نا کہ اب یہ سچویشن تو ہے. مجھے اجازت ہے ختم. جی آپ جاری رکھیے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ساتھ میں بتائیے کہ اب اس کا حل کیا ہے. واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ دیکھیں جی, حل اب یہ ہے کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں اسپیئر دا راڈ اسپوائل دا چائلڈ. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بتا کر تھک. ہر روز آپ کا کوئی جوان سیکیورٹی کا, پولیس کا, ایف سی کسی کا مارا جا رہا ہے, سولین بھی مارے جا رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو ایک ان کو جسے کہتے ہیں الٹیمیٹم دینے, الٹیمیٹم کا, کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ جتنی برداشت کرنی تھی کر دی, آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کی, کئی دفعہ کی, سیریز آف گورنمنٹس کے لوگ گئے ان کو بتانے کے لیے. اب وقت آ گیا کہ یو گیو دم الٹیمیٹم کہ یہ آپ کی سینچریز ہیں, وی ہیو دا پروف. آپ نہیں ہٹاتے تو پھر ہم اندر آ کے ان کو ہم تباہ کریں. کیونکہ میں آپ کو بتا دوں, یہ پالیسی آپ عوام کو سیل نہیں کر سکتے کہ جس کے اندر آپ کے روز بندے مارے جا رہے ہوں اور ان کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, یہ میں ابھی سمجھتا ہوں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ فلور آف دا ہاؤس میں لانی چاہیے, پارلیمنٹ کے لانی چاہیے کہ یہ کر رہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. جس وقت آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے سعودی عربیہ نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہمیں فوجی بھیجیں صومالیہ میں, آپ کی پارلیمنٹ نے ریفیوز کیا اور اٹ واز اے وائز ڈیسیژن. اب میں کہتا ہوں فلور آف دی ہاؤس میں لانا چاہیے اس ایشو کو کہ بھائی یہ چیز ہے اور یہ ہو رہا ہے. ہم اب کیا پالیسی ایوالو کریں, الیکٹڈ لوگوں کی پالیسی. اور یہ بھی جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی میڈم چوہان نے ٹھیک کہا تھا کہ کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی, پولیٹیکل جو وائسز ہیں, دے شوڈ کم آن دا سیم پیج.